السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی محدود زندگی ہے، لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے ہے. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، زندگی کو گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی کو سنوارنا اصل ہے. زندگی گزارنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، بلکہ امت کا ایک بڑا طبقہ زندگی گزارنے ہی والا ملے گا، لیکن زندگی سنوارنے والے، زندگی کو سجانے والے، زندگی مزین کرنے والے، زندگی کو قیمتی بنانے والے، یہ آپ کو بہت کم ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم زندگی کو قیمتی بنائیں، بہتر سے بہترین بنائیں، اچھی سے اچھی بنائیں، اور اس زندگی کی قدر ہمارے اندر پیدا ہو. ایک ایک چیز کی قدردانی رمضان المبارک میں ہر ایک بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے. وقت کی قدردانی، صحت کی قدردانی، مال کی قدردانی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عیش و آرام کی قدردانی، یہ سب قدردانیاں بندے کو رمضان المبارک میں محسوس ہوتے ہیں، اور یہی احساس اس کی قدردانی کے بعد صحیح استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اگر کسی نعمت کی قدر نہیں ہوئی، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے جو نظام بنایا، قدر نعمت بعد زوال، جب بھی کوئی نعمت ہم سے چلی جاتی ہے تب اس نعمت کی قدردانی ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہر نعمت کا یہی حال ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ میں جتنے لوگ نعمت کھو چکے ہیں وہی نعمت کے قدردان ملیں گے. اسی لیے دنیا میں نقصان کا ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی. ایک ہے بدنی نقصان، ایک ہے مالی نقصان، ایک ہے عزت کا نقصان، ایک ہے صحت کا نقصان. انسان ان تمام نقصان پر سے جب گزرتا ہے تب اس کی عزت اور احترام، اس کی قیمت اور قدر معلوم ہوتی ہے. کہ صحت جب تک ہو انسان کو صحت کی قدر نہیں ہوتی. بیمار جب ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تب جا کر اس کی قدر ہوتی ہے. مال ہے، مال کی قدر نہیں ہوتی. مال جب چلا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، تب ایک ایک پیسے کی قدردانی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے پاس بیوی بچے ہیں، ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی. جب بیوی بچے
بھئی کسی وقت میں گاؤں چلے گئے، اپنے ماں کے یہاں چلے گئے، نانی کے یہاں چلے گئے، تب جا کر انسان کو بیوی بچوں کی قدر اور ان کی جدائی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نعمت کا قدردان بنانے کے لیے ہمیں نعمتوں سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیتے ہیں، تاکہ ہر ایک بندے کے اندر نعمت کی قدردانی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ آپ نے کہا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں آپ نے کہا کہ صحتک قبل مرضک، بیمار ہونے سے پہلے تم اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ بیمار ہونے کے بعد آدمی کو صحت کی قدر ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ الفراغ کا قبل شغلک، تم فرصت میں ہو تو وہ فرصت کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ تم مشغول ہو جانے سے پہلے، مشغولیت سے پہلے اللہ فرصت دیے ہیں۔ زندگی فرصت ہے، موت کے بعد آدمی کو فرصت نہیں ملے گی۔ اسی لیے فرمایا حیاتک قبل موتک، حیات کو غنیمت سمجھ موت سے پہلے۔ اب اللہ تعالی ہمیں حیات دیے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، صدقات ہم دے سکتے ہیں، ہم ہر طرح کے خیر کا کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے قبر کو سجا سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں قدرداں ہو کر ہم یہ تمام کام انجام دیں، تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکت سے آنے والے مراحل میں شرمندہ ہونے سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرمایا، رمضان مبارک کے 2 عشرے ہم سے گزر چکے ہیں، بس آخری عشرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس عشرے کی کما حقہ قدردانی کب ہوگی؟ جب اس عشرے میں ہم اعتکاف میں بیٹھیں۔ بے اعتکاف اگر سب کے سب نہ صحیح، جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں، اور بقیہ احباب نفلی اعتکاف کریں۔ کیا مطلب؟ جہاں تک ہو سکے اپنے ضروریات سے، اپنے کام و کاج سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ یہ نیت کر لے نفلی اعتکاف کی کہ ہم مسجد سے جائیں گے پھر مسجد کو آ جائیں گے، مسجد سے جائیں گے پھر مسجد کو آ جائیں گے، مسجد میں ہمارا قیام رہے گا، مسجد میں رہ کر ہم معتکفین کے ساتھ عبادتوں میں لگے رہیں گے، ریاضت میں لگے رہیں گے، ذکر میں لگے رہیں گے، دعوت میں لگے رہیں گے، دعا میں لگے رہیں گے، اور جتنا ہمارا رمضان میں غفلت ہو گئی ہے، جتنے اعمال سے ہم محروم ہو چکے ہیں، وہ تمام اعمال کو دوبارہ ہم وصول کریں گے۔ تو اب ہم جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مسجد کا ماحول ہمیں شیطانیت اور حیوانیت سے دور کرتے ہوئے ملکیت کو ہمارے اندر اجاگر کرے گا۔ ہم فرشتوں کے صفات والے بنیں گے۔ فرشتوں کی صفت وہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق تابعدار ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق وفادار ہونا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کی صفت ہمارے اندر پیدا کرے گا، تو حیوانیت، شیطانیت یہ دونوں دبیں گی، اور پھر دونوں کا خاتمہ ہوگا اعتکاف کی برکت سے۔ تو اس لیے تمام ساتھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے ان اوقات کی قدر کریں، ان اوقات میں جو اعمال ہمیں کرنے چاہیے وہ اعمال کریں، اور جو اعمال نہیں کرنی چاہیے، جو رمضان مبارک میں ہم لوگوں نے نہیں کرنے والے اعمال کر دیے تھے، کرنے والے اعمال نہیں کیے تھے، وہ تلافی معافات کے لیے اللہ نے آخری عشرہ دیا ہے، اس عشرے کی قدر کریں۔ اور اس میں طاق راتیں آئیں گی۔ ایک بات سمجھیں، طاق راتیں یہ کوئی اجتماعی عمل کے راتیں نہیں ہوتی، طاق راتیں انفرادی عمل کے راتیں ہوتی ہیں۔
اجتماعی عمل کراتے نہیں۔ اجتماعی عمل صرف 5 وقت کی نماز ہے، تراویح کا عمل ہے، بس ختم، اس کے علاوہ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہمارے یہاں۔ سب اس کے بعد جو بھی ہے انفرادی عمل ہے۔ ہاں بیان ہوتا ہے، اس میں کچھ ترغیب دی جاتی ہے، اس میں کوئی تشویق پیدا کیا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک عمل میں لگا دیا جاتا ہے، وہ عمل میں لگ کر ہم اپنا کام کرنے والے بنیں۔ تو اتنا کام ہم انشاءاللہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار کا ورد کثرت سے رکھا کریں، اور افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، کثرت سے پڑھتے رہیں، اور بچوں کو بھی، گھر کے خواتین کو بھی پڑھاتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے صدقات خیرات رہ گئے ہیں، وہ صدقات خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو کبھی لینے والا نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دینے والا بنائے رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو ہم بغیر کسی کنجوسی کے دیتے رہیں، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے جس طرح بچائے رکھیں، رمضان بعد بھی گناہوں سے بچیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ نیک بنانے کے لیے اپنے زبان کا، اپنے نظروں کا، اپنے سوچ کا، اپنے فکروں کا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا جائزہ لو کہ میں اس سے پہلے جو زندگی گزارا ہوں، اس زندگی میں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب بندہ بیٹھ کر سوچے گا اپنے طرف سے تو اسے احساس ہوگا کہ یہ تمام غلطیاں تو نے کی ہیں، یہ تمام خرابیاں تیرے اندر موجود ہیں، یہ تمام تباہیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا اچھائی ہے، ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہمارے اندر کتنی نیکی ہے، ہمارے اندر کتنی بدی ہے، ہم کتنے اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنے والے ہیں، کتنا ناپسندیدہ اعمال کو کرنے والے ہیں، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارے کسٹمرز کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان سب کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا، اتنا کرنا۔ علماء فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی ذات پر قسم کھانے کو کہے کیا تم نیک انسان ہو، تم اپنی ذات پر قسم کھا سکتے ہو؟ ہاں میں نیک انسان ہوں، اپنی ذات سے، کسی کے سامنے نہیں، اپنے آپ کے سامنے تم کہہ سکتے ہو تم نیک ہو، اپنے آپ کے سامنے تم کہہ سکتے ہو تم اچھے انسان ہو، اپنے آپ کے سامنے تم کہہ سکتے ہو میرے اندر کوئی خرابی نہیں، اپنے آپ سے تم کہہ سکتے ہو میرے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے۔ تو جب ہمیں اپنے آپ سے کہنے کو کہا جاتا ہے تب بھی ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں جیسا تصور ہے لوگوں کے دلوں میں نیک ہونے کا، حالانکہ حقیقت میں نیک نہیں ہوں۔ میں کتنا نیک ہوں میری بیوی جانتی ہے، میں کتنا نیک ہوں میرے بچے جانتے ہیں، میں کتنا نیک ہوں میرا پریوار جانتا ہے، میں کتنا نیک ہوں میں خود جانتا ہوں۔ میری شہادت کے لیے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، میری شہادت کے لیے میں خود کافی ہوں۔ بے ہر آدمی اپنا نیک یا بد ہونے کا فیصلہ خود سنا سکتا ہے، خود بتا سکتا ہے، دوسرے گواہ دینے کی کیا ضرورت؟ ارے بھی من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم، میں نیک ہوں یا بد ہوں میں اچھی طرح خود جانتا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب تم اپنے آپ کو نیک سمجھ گئے، کس اعتبار سے؟ دیکھو بعض لوگ یہ کسوٹی رکھتے ہیں اپنے پاس، کسوٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبیعت کی، ایک شریعت کی۔ آپ کی طبیعت کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو فرشتے سمجھ رہے ہیں، لیکن شریعت کی کسوٹی میں، شریعت کے ناپ تول میں آپ کیا ہیں؟ شریعت سے پوچھئے، شریعت بتائے گی آپ کتنا نیک ہیں کتنا بد ہیں۔
جب ہم اس کا علم ہو گیا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے اندر کی خرابیوں کو ہم دیکھ کر استغفار کے ذریعے سے یہ کہ خرابی کو ختم کریں۔ رمضان آیا ہی گناہوں کو جلانے کے لیے، گناہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تسبیح سکھائے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کے اندر ایسا نور پیدا ہوگا، وہ نور تمام خرابیوں کو بتائے گا۔ جس طریقے سے آپ کے ٹارچ میں جتنا پاور ہوگا، آپ کا ٹارچ آپ کو اتنی ہی خرابیاں دکھائے گی۔ دیکھو یہاں پر اتنے جال لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر اتنی کالک لگی ہوئی ہے، یہاں پر اتنے غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ آپ اس کے بعد اس کی صفائی کریں گے، جتنی روشنی ہوگی اتنی صفائی بھی اچھی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر گناہ کتنے ہیں، ہم کتنے خراب ہیں، کتنے اچھے ہیں، جس وقت ایمان کے اندر کلمہ طیبہ کے ذریعے سے نور پیدا ہوگا، وہ نور ہمیں بتائے گا کہ تم کتنے اچھے ہو اور کتنے برے ہو۔ اب جب ہمارا نور ہمیں بتائے، ہمارا ایمان ہمیں بتائے، ہمارا قرآن ہمیں بتائے، ہماری ضمیر ہمیں بتائے، ہمارا نفس ہمیں بتائے، نفس لوامہ جس وقت ہماری ملامت کرے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اب ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، یا اللہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی برکت سے یہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما کر مجھے نیک انسان بنا دے، مجھے نیک انسان بنا دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کو کہا۔ لا الہ الا اللہ جس وقت تمہیں گناہوں کی طرف رہبری کرے گا، اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ گناہوں کو دھو دینا چاہیے۔ کس طرح دھونا چاہیے؟ استغفر اللہ سے دھونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے استغفار عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کو یہی سکھایا، لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھو۔ پھر استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے تمام گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ استغفار گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، استغفار کی کثرت انسان کو 3 فائدے بخشتے ہیں۔ نمبر 1، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب او کما قال علیہ السلام۔ ہر تنگی میں اللہ راستہ کھولے گا، ہر تنگی میں اللہ راستہ کھولے گا، اور پھر جہاں پر مسائل حل نہیں ہوں گے اللہ ان مسائل کا حل بتائے گا، اور اللہ ناقابل تصور جگہ سے ہمارے لیے رزق اللہ فیصلے فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم استغفار صرف گناہوں کو دھلنے ہی کے لیے ہی نہیں، بلکہ برکات کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے بھی استغفار بہت زبردست عمل ہے۔ استغفار بہت زبردست ایک اثر کرنے والا، ایک نتیجہ کو اللہ کے طرف سے طے کرانے والا ایسا ذکر ہے، ایسا عمل ہے۔ دل سے ہم استغفار کریں، صرف تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر دینا کافی نہیں، بلکہ یہ کہ گناہوں کو سوچو۔ والذنب لا ينسى، والذنب لا ينسى کیا مطلب؟ گناہ کبھی بھولا نہیں جائے گا، گناہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ حج سے پہلے میں گناہ کیا تھا، عمرے سے پہلے میں گناہ کیا تھا، شادی سے پہلے میں گناہ کیا تھا، میں جماعت میں جانے سے پہلے وہ گناہ کیا تھا۔ آدمی ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ پرانے زمانے کا گناہ، پرانے زمانے کا گناہ، پرانے زمانے کا گناہ۔ ان کو کہ بتانا چاہیے جناب والا
جتنا پرانا گناہ کیوں نہ ہو اللہ کے پاس اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو بھول ہو گئی، حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے جو پھل کھا لیا، حضرت آدم حشر کے میدان میں، حالانکہ قرآن پاک میں ان کی برات کا اعلان ہو گیا، حشر کے میدان میں حضرت آدم سے جا کر جب لوگ سفارش کریں گے، حضرت آدم کہیں گے معاف کرنا، میں اللہ کے سامنے جا کر کون سا چہرہ بتاؤں گا؟ اللہ اگر مجھ سے پوچھے اے آدم تو نے جنت میں جو حرکت کی کیا بھول گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ جائیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کو یاد آئے گا میں نے میرے بیٹے کی سفارش کی تھی جبکہ اللہ نے منع فرمایا، تو حضرت اللہ اگر مجھ سے یہ پوچھ لے اے نوح تو نے ایسا کیوں کیا، کیا جواب دوں گا؟ تو پتہ چلا کہ پچھلی غلطیاں چاہے کتنی پرانی کیوں نہ ہو اللہ اسے دوبارہ پوچھ سکتا ہے، دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں زندگی میں جتنی غلطیاں ہوئی، چاہے وہ جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے پرانے کیوں نہ ہو، جوانی میں ہو، کبھی بھی آپ نے خلوت میں جلوت میں کوئی گناہ کیا ہو، ان تمام گناہوں سے زندگی بھر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا گناہ کیا بول کر توبہ کریں، کیا گناہ کیا بول کر توبہ کریں؟ ارے بھئی اللہ کے بندو، وہ تمام گناہ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں وہ تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ وہ توبہ کرنے کا فائدہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دھو کر جنت کا لائق بنائے گا، اس لیے کہ جنت پاک ہے، پاک لوگ ہی وہاں جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تیسری جو تسبیح بتائی، اسألک الجنہ، جب تم گناہوں سے استغفار کرتے کرتے پاک ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو یا اللہ اب ہمیں جنت کا لائق بنا دے، جنت کا مستحق بنا دے، جنت کا حقدار بنا دے، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یا اللہ جہنم سے تو چھٹکارا عنایت فرما۔ اب ماشاءاللہ 3 عشروں میں پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرتوں کا، مغفرت کا عشرے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے کوئی بچ گیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، روک لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بس یوں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے اسی کو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص، جب جبریل نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ وہ جہنم سے چھٹکارا نہ پائے، وہ ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس سے بڑا نادان، ناقدرہ، بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو رمضان پا کر بھی جہنم سے چھٹکارا نہ پائے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ رمضان دیے ہیں، یا رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کی ہم قدر کریں، اور قدر کرتے ہوئے نیت کریں انشاءاللہ ہم جو رمضان کا عرصہ گزر گیا، آئندہ ہم انشاءاللہ بہتر سے بہترین اپنا وقت گزارنے کی ترتیب بنائیں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ بہت ساری غلطیاں جان کر انجانے میں ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، یا اللہ آپ سے بڑھ کر ہم پر رحم کرنے والا، کرم کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ آپ ہی اکیلے ہیں جو ہم پر رحم و کرم کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کے خصوصی رحم کا
خصوصی کرم کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر خصوصی رحم فرما، یا اللہ حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما، تمام حال کو اپنے فضل و کرم سے درست فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی کمی کو دور فرما، ہر طرح کی نیکی نصیب فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک دل والا انسان بنا دے، نیک سوچ والا انسان بنا دے، نیک فکروں والا انسان بنا دے، نیک جذبات والا انسان بنا دے، نیک خیال والا انسان بنا دے۔ یا اللہ ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے، ایسے انسان بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھائی یا اللہ دعا کی درخواست یا اللہ بزرگوں سے کیے ہیں، کرنے والے تھے کر نہیں سکے، یا اللہ بہت سارے حالات میں گھیرے ہوئے ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ان سب کو نجات نصیب فرما، چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم۔